موسیٰ رضا جان، اے مولا رضا شاہ خراسان، مولا رضا شاہ خراسان، مولا رضا شاہ خراسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ گوشہ عرفان کے عنوان سے ہم تیسرا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام حرم رضوی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم مبارک کے حوالے سے ہے، اور یہ اردو زبان میں پہلی دفعہ اتنا وسیع جو ہے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی 2 قسطیں ہم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، ٹی وی سے نشر ہو چکی ہیں، اور آج تیسری قسط جو ہے وہ اس کو ہم حرم کے حوالے سے لے کر آئے ہیں۔ اس پروگرام میں جیسے کہ پہلے 2 پروگراموں میں ہمارے پاس حرم امام رضا علیہ السلام سے، حرم رضوی سے ایک بہت ہی محترم مہمان ہمارے پاس موجود ہیں، حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین آغا احمد حسن۔ آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے 2 پروگرام ماشاءاللہ آپ نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ امام علیہ السلام کے حرم کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہے ہیں، تو آج بھی ہم جو ہے وہ پروگرام کا آغاز ہم کریں گے زائرین امام علیہ السلام کے حوالے سے، جو حرم نے سہولیات دے رکھی ہوئی ہیں، یہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا۔ زائرین علی ابن موسیٰ رضا کے حوالے سے سہولتیں مختلف ہیں۔ سب سے پہلی سہولت یہ ہے کہ جب بھی کوئی زائر امام کے بارگاہ میں حاضرے کی خاطر تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو گیٹ سے ہی ان کے لیے استقبال کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام زائرین جو حرم میں داخل ہوتے ہیں گیٹ سے ہی استقبال کا تو حرم کے صحن بھی ماشاءاللہ بڑے وسیع ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے مجھے یہ بھی یاد دلایا کہ حرم مطہر اس وقت 120 ایکڑ پر ہیں۔ انٹری گیٹ سے یا آپ لے لیں تو 120 ایکڑ تقریباً 4.5 مربع احاطے پر حرم مطہر ہے۔ تو گیٹ سے ہی زائرین کی خدمت گزار خدام استقبال سے ہی سہولتیں شروع ہیں۔ پھر داخل ہوتے ہی ان کے لیے جو لوگ معذور ہیں چلنے سے، خواتین و حضرات، بچے، ان کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے ذریعے ان کو، چونکہ حرم بہت وسیع ہے تو ان کو جس صحنوں میں جس گیٹ سے داخل ہونا چاہ رہے ہیں وہاں تک ہمارے عملہ ان کو پہنچاتے ہیں۔ گاڑی کہاں تک لے کے جاتی ہے؟ یہ زائرین مختلف دروازوں سے حرم میں مشرف ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرض کر لیں آپ صحن آزادی سے داخل ہونا چاہیں گے، مجھے صحن جمہوری سے داخل ہونا ہے، تو جو گاڑی ہے وہ جہاں جہاں آپ جانا چاہیں گے ان صحنوں تک، گیٹ تک لے کے ہمارے عملہ ان کو لے کے چلیں گے۔ اسی طرح حرم سے جب نکلیں گے تو لوگ مختلف گیٹ سے باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ آخر تقریباً 11-12 گیٹ ہیں حرم کے، تو مختلف گیٹ سے شہر میں جانا ہے، اپنے اپنے رہائش پہ ہوٹلوں میں جانا ہے، تو وہاں تک لے آنا اور لے جانا۔ فرسٹ سہولت یہ ہے۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں کولنگ کا سلسلہ پورے حرم میں، اور سردیوں میں ہیٹر کا سلسلہ جو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ تعجب کر لیں گے اتنے بڑے وسیع و عریض حرم کو گرمائش کے ذریعے زائرین کو سہولت فراہم ہے۔ اس کے علاوہ طبی سہولت ہیں۔ جن لوگوں کے لیے مالی مشکلات ہیں، حوادث کی وجہ سے پیسے گم ہو جائے یا بیمار ہو جائے، ان کے لیے اقتصادی سہولت ہے۔ دفتر بنے ہوئے ہیں جس کو امداد زائرین کہلاتے ہیں۔ صحن جامع رضوی کے جنوبی حصے میں، قبلے کی طرف جنوبی حصے میں یہ دفتر سالوں سال سے ہے، امداد کی سہولت موجود ہے۔ ہر صحن میں طبی انتظامات ہیں، ڈاکٹر طبی ساز و سامان کے ساتھ، اور ایک ایمبولینس ہر صحن میں موجود ہے جو زائرین کو طبی سہولت فراہم کر لیں گے۔ اگر ان سے نہ ہوا تو
حرم کے مغربی سائڈ پہ باب توسی کہلاتے ہیں، وہاں دارالشفاء امام ہیں، دارالشفاء امام کے صحن میں ہی ہے، یعنی نہیں صحن سے آؤٹ ہے، باب توسی پہ ہیں دارالشفاء امام علی ابن محسن رضا. یہ 4 منزلوں پر مشتمل ہے. طبی سہولت یہاں سے ادھر ٹرانسفر، اگر وہاں بھی کیس سنگین ہو تو بیمارستان آستان قدس رضوی کے نام سے بالکل شہر کے باہر مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، بیمارستان رضوی کے نام سے. یہاں چھوٹے چھوٹے جہاز اترنے کے بھی اہتمام ہیں، ایئرپورٹ ہیں. میں نے دیکھا ہمارے ملک عزیز پاکستان میں بہت سارے ہسپتالوں میں طبی سہولتیں ہیں، بعض ہسپتالوں میں صفائی ہے، لوگوں کے آنا جانا بہت ہیں، لیکن جو لوگ ہسپتال میں آتے ہیں ان کے لیے پارکنگ، موٹر سائیکلوں کو پارکنگ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. مثلا اسلام آباد میں ایک ہسپتال پہ ہم گئے تو بہت بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں ہزاروں لوگ دن میں آنا جانا ہے، لیکن کوئی پارکنگ کی سہولت نہیں ہے. لوگ گاڑیاں روڈ پہ چھوڑ کے، سائیکل چھوڑ کے اور اسکوٹر چھوڑ کے، تو اس سے لوگوں کے لیے مزاحمت بہت مشکلات ہے. آستان قدس رضوی کے جو بیمارستان ہیں شہر سے باہر مشہد کے مغرب میں، وہ پارکنگ کار کے لیے الگ تھلگ کے کہیں دور سے نظر آ رہے ہیں، اسکوٹر کے لیے الگ، سائیکل کے لیے الگ. تو گیٹ سے انٹر ہوتے ہی زائر کے لیے ٹیکسی رکھی ہوئی ہیں، اور جس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، شعبے میں جانا ہے، تو آپ کو ڈرائیور لے کے چلیں گے، وہاں پہنچا دیں گے. جو ہاسپٹل اور جو آپ طبی سہولیات بتا رہے ہیں ساری، جی یہ زائرین کے لیے مخصوص ہیں یا عوام کے لیے بھی ہیں؟ نہیں، جو حرم میں داخل ہوں گے، حرم میں طبی سہولتیں ہیں، وہ فقط زائرین کے لیے ہیں. زائر ہی حرم میں آئیں گے. حرم سے باہر طبی سہولتیں عمومی ہیں، لیکن مربوط ہے علی ابن محسن رضا کے ساتھ. زائرین کے لیے کوئی جو ہے کوئی پرچی ہے یا کوئی پیسے اس کے ہیں یا نہیں ہے کیا؟ تو عرض کر رہا ہوں، ابھی گزارش کی کہ امداد زائرین نام سے بہت بڑا ادارہ ہے آستان قدس کے صحن جامعہ رضوی میں. وہ اگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، مشکلات ہے، پریشانی ہے، فوتگی کا مسئلہ ہے، بیمار ہونے کا مسائل ہے، اور بھی مختلف امور سے انسان دو چار ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے امداد زائرین ہیں، ان کے ذریعے وہ کر لیتے ہیں. ایک سہولت یہ ہے، حرم کے اندر ہی خدام چوکس ہیں. خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو ان کو اٹھانے بٹھانے لے آنے کی سہولت بھی ساتھ ساتھ ہے. اور حرم کے اندر 12 دفاتر ہیں، جسے گمشدگان کے نام سے یاد کرتے ہیں. کوئی فرد زائر بچے گم ہو جائے تو ان 12 دفتروں میں سے کسی دفتر میں رجوع کر لے، وہ آن لائن مختلف دفاتروں میں اطلاع کر لیں گے، اور گمشدہ افراد کے لواحقین کو، رشتہ داروں کو ہوٹل میں، مسافر خانے میں، گھر میں پہنچانے کا بھی ایک بڑے بہترین انتظام جو ہے کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اس سہولیات میں وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی تو چیز شامل ہے نا، جو جوتوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں جی، ایک شعبہ وہ ہے جسے کفاشی کہلاتے ہیں. کفاش یعنی جو جوتوں پر مامور ہیں. یہ تنخواہ والے نہیں ہیں، ان کا سلیکٹ کرنا بھی بہت مشکل کام ہے. یعنی کہ ہر کسی کو وہاں لا کے رکھا، پڑھے لکھے، یعنی ریٹائرمنٹ افسر، سروس افسر اور بڑے بڑے تجار دیکھنے میں ضعیف سے لگتا ہے، کمزور سے لگتا ہے. بہت بڑے اہم شخصیات مامور ہیں جوتوں کی حفاظت کے لیے. تو تعجب کی بات یہ ہے، البتہ تعجب کی بات نہیں ہے، سلیقے کی بات ہے. جو کفاش ہے یا جو کفش لینے دینے میں مامور ہیں، وہ امام کے زائرین کے لیے اتنا احترام کرتے ہیں، دونوں ہاتھ سے جوتے وصول کرتے ہیں، دیتے وقت دونوں ہاتھ سے جوتے واپس کرتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو جوتے رکھنے کے بعد ایک ٹوکن دیا جاتا ہے، اور آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ٹوکن محفوظ رکھیں، گم نہیں کرنا، کیونکہ وہاں ہزاروں ٹوکن ہیں، ہزاروں لوگوں نے حرم میں داخل ہونا ہے، اور گیٹ پہ اتار کے جائیں گے، صفائی والے رکھنے نہیں دیں گے، اٹھا کے کوڑے میں ڈال دیں گے. لہٰذا ہزاروں کی کیا بات ہے، لاکھوں جوتوں کے لیے جگہ بنی ہوئے ہیں، تو ان کو ٹوکن دیں گے، ٹوکن واپس لے آئیں گے. تو آپ سے جوتے لیتے وقت دونوں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں، اور جوتے دیتے وقت دونوں ہاتھ سے جوتے پیش کرتے ہیں. البتہ یہ دونوں ہاتھوں سے لینا اور دینا
جوتے کی خاطر نہیں ہے، اس زائر کی خاطر ہے جو امام کے بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ ایک سہولت یہ ہے۔ باقی عام طور پہ جو یہاں رواج دیکھنے میں آتا ہے کہ باقاعدہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ ایک اعزازی ہے، شعبے، ایک اعزاز ہے، یہ اعزازی ہے، اعزازی کارکن ہیں، اعزازی کارکن ہیں جو جوتے لینے بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اعزازی کارکن ہیں کہ اور بھی بہت سارے شعبہ جات میں اعزازی ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ وہ تو آغا انتظامات کے حوالے سے بتائیے کہ کیسے کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے، یا یہ سرکاری سطح پہ اس کے انتظامات ہوتے ہیں یا غیر سرکاری ہے، یہ اس کے پورے حرم کے؟ حکومت جمہوریہ اسلامی ایران کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آستان قدس رضوی خود بہت بڑا ایک ادارہ ہے، اب باقی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ہے، اچھا، ایک حکومت ہے، اتنی بڑی دولت ہے اور وسیع و عریض انتظامات ہیں، ان کے اپنے قانون ہیں۔ ایک تو اسلام میں الفقہ فی الاسلام، الوقف فی الاسلام، اسلام میں فقہی قانون ہے، شیڈول ہے۔ اس سے ہٹ کے آستان قدس رضوی ایک ادارہ ہے جس کو آستان قدس کہلاتے ہیں، تو اس کی قانون ہے۔ جیسے ایک ملک کے لیے آئین ہے، قانون ہے، دستور ہے، اپارٹمنٹ لیٹر ہے، پینشن ہے، انشورنس ہے، سب کچھ ہے، تو ان کے مستقل ایک قانون ہے، اس میں جمہوریہ اسلامی ایران کا دخل نہیں ہے، حکومت کا دخل نہیں ہے۔ اوقاف کا جس طرح پاکستان میں ایک اوقاف کا ادارہ ہے، جی، اس کے انڈر آتے ہیں نا سارے یہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، جی، یا مزار جتنے بھی ہیں، جی جی، مزارات جتنے بھی، جی، وہ سارے یعنی ایک اوقاف کا ایک ادارہ ہے، ایک سرکاری، جی جی ہیں، ان کا ایک اپنا بجٹ ہوتا ہے، ان کا اپنا سارا سلسلہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، جی جی، آستان قدس رضوی جو ہے، جی جی، تو یہ کسی ادارے کے تحت نہیں، کسی وزارت کے انڈر نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایران میں بھی الوقف فی الاسلام میں ایک قانون وقف ہے، وہ ایک وزارت کے اندر نہیں ہے، قانون بنا ہوا ہے، وہ رہبر انقلاب کی جانب سے ایک نمائندہ ہیں، ان کے اندر پورا اوقاف کے ادارے چل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اس میں ہزاروں لاکھوں ملازمین ہیں اور اربوں خربوں کے جائیداد ہیں، 10,000 مزارات ہیں پورے ایران میں 10,000 مزارات ہیں، یعنی امام زادگان 10,000 ہیں، ان میں 8,000 حرم کے شکل میں ہیں، 8,000 چھت ڈلی ہوئے ہیں، اس میں زائرین آتے ہیں جاتے ہیں، انتظامات ہیں، اور 2,000 جو ہے وہ ابھی حرم کے شکل میں وہ نہیں آیا، تو وہ اوقاف کے اندر ہیں، وہ اوقاف ایک ادارے ہیں، اوقاف و امور خیریہ کے نام سے پورے ایران میں ہیں، اس کو چلانے کے لیے رہبر انقلاب کی طرف سے ایک نمائندے ولی فقیہ ہیں، اس کے اندر چلتا ہے، وزارت کے اندر نہیں، اور قانون ملکی قانون کے تحت چلے گا۔ آستان قدس رضوی ان کے اندر نہیں ہے، یہ خود ایک مستقل ادارہ ہیں، جس کو یعنی آستان قدس رضوی نام ہی اس ادارے کا یہی ہے، آستان قدس رضوی، رہبر کے انڈر ہے۔ جی جی، یہ جی رہبر کے انڈر ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو شریعت میں موقوفات کا ایک متولی ہے، تولیت جس کو کہتے ہیں، تو تولیت عظمیٰ آستان قدس رضوی رہبر انقلاب کی طرف سے تعین کیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے گران قدر آیت اللہ العظمیٰ عباس واجد تابسی تولیت عظمیٰ آستان قدس رضوی تھے، وہ ابھی مارچ میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے رحلت کے بعد ابھی ایک سید بزرگوار صاحب کو رہبر نے تعین کیا ہے، آغا رئیسی صاحب کو، یہ آستان قدس رضوی کے تولیت عظمیٰ کے فرائض جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، تعین رہبر کی طرف سے ہیں، تو ان کے اندر یہ سارے ادارہ جو ہے وہ، تو ان کا اپنا بجٹ بنتا ہے، اس کا اپنا الگ بجٹ ہے، آڈٹ ہوتا ہے، جی جی بالکل بالکل، رہبر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، رہبر کی خدمت میں شاید پیش کرنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ تولیت کو یعنی متولی کے مفہوم معنی بھی یہی ہے، اس موقفے کی آمدنی اور بجٹ اس کو حفظ کرنا، اس کو چلانا، اسی کا نام متولی ہے۔ تو تولیت عظمیٰ آستان قدس رضوی کا بھی ان کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ان کی آمدنی، بجٹ، اخراجات، حساب کتاب کو چلائے وہ،
متولی کا معنی بھی صحیح. یہی ہے. البتہ رہبر کے ساتھ ہم آہنگی اور ان کی اجازت، ان کے ساتھ گزارش وہ اپنی جگہ جو ہے وہ برقرار ہے. صحیح صحیح. کچھ اور ذرا انتظامی اس کے معاملات پہ تھوڑی مزید اور وضاحت کیجیے گا. انتظامات کیا ان کے اندر کوئی پولیس بھی ہے اس ادارے کے اندر کے ماتحت، مثلا اور کوئی کیا انتظامی حوالے سے نہیں پولیس نہیں ہے حفاظت کے لیے، مثلا جو نہیں. آستان قدس کے جی رضوی جی کی جی جو جائیداد ہے یا نوادرات ہیں، مثلا یہ ان کا اپنا ادارہ ہے یا پولیس سے یہ کمک لیتے ہیں؟ نہیں پولیس فوج ان کا کوئی دخل ادارے آستان قدس میں نہیں ہے. اچھا. ہاں جی. حتیٰ کوئی مختلف ہنگامی حالات میں بھی حکومت سے مدد نہیں لیتے آستانے والے. سب کچھ ان کے اپنے ہیں. یعنی آڈٹ کرنا چاہے، حساب کتاب کرنا چاہے، اچھا جناب حفاظت کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، نوادرات کے تحفظ کے حوالے سے ان کی ادارے کا ہی قانون ہے، ضابط اخلاق ہے باطرقہ. ان کے اپنی کارخانے بھی تو ہیں؟ ایک کارخانے نہیں ہے، اچھا سینکڑوں کارخانے ہیں. سینکڑوں. ایک کارخانے میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں. پولٹری فارم ہیں، باغات ہیں. میں نے ایک دفعہ عرض بھی کیا تھا کہ ایک باغ ملک آباد کے نام سے ہے، باغ ملک آباد شہر کے اندر ہیں. اس وقت وہ 400 ایکڑ پر مشتمل ایک باغ ہے. ماشاءاللہ. اس قسم کے سینکڑوں باغات ہیں. یہ ساری چیزیں آستان قدس رضوی کی جو تولیت ہے اسی کے ماتحت سارا اسی ادارے کے ماتحت، اسی متولی کے ماتحت، اسی ایک متولی کے بالکل ماتحت. بالکل بالکل. آپ یوں کہیں فیکٹریز بھی، باغات بھی، ساری چیزیں. اچھا. امام کے خزانہ جات، امام کے انتظامات، پروجیکٹ، تعمیراتی کام، یہ سارے کچھ تولیت عظمی آستان قدس رضوی کی نگرانی میں اور ان کے ثواب دید پہ انہوں نے مختلف ٹیمیں بنے رکھے ہیں، مختلف شعبات ہیں. ان کے مدد سے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے رہیں گے. کارخانہ جات کے لیے الگ ٹیم ہے، الگ شعبہ جات ہے. اقتصاد کے لیے الگ شعبہ جات ہے. آمدنی کے حوالے سے ہے، ان کے نگرانی کے لیے الگ شعبہ جات ہے. مختلف شعبہ جات، مختلف امور، مختلف کام جو ہے نگرانی ہے. تولیت عظمی آستان قدس رضوی با ہم آہنگی، با اجازت رہبر معظم انقلاب. ماشاءاللہ. تو اس کی ساری آمدن جو ہے جی وہ حرم پہ وقف کرتے ہیں، زائرین کے لیے وقف کرتے ہیں. اس کی آمدن جو ہے اس سے جی آپ نے بہت اچھی بات کہی. الوقف فی الاسلام میں وقف مختلف قسمیں ہیں. وقف خصوصی، وقف عام، وقف خاص. فرض کر لیں آپ پاکستان میں ایک شہر کے اندر مدرسہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی اس میں فقط لاہور کے طلبہ پڑھیں گے، صحیح تو یہ وقف خاص ہے. صحیح. یا آپ ایک باغ وقف کرتے ہیں کہ جی یہ جس کی آمدنی سے فقط سادات استفادہ کر لیں گے، یہ وقف خاص ہے. ایک وقف عام ہے، مثلا امام بارگاہ ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے. کوئی بھی آ کے پڑھے، کوئی بھی آ کے نماز پڑھے، کوئی بھی آ کے پڑھائی کر لے، یہ وقف عام ہے. آستان قدس رضوی کے جو موقوفات ہیں وقف خاص ہیں، وہ فقط امام رضا کے حوالے سے ہیں، امام کے نام پہ وقف ہے. ان میں بھی مختلف قسمیں ہیں. کسی نے امام کے تعمیرات کے لیے وقف کیے ہیں، اچھا. کسی نے حرم کی توسیع کے لیے وقف کیے ہیں، کسی نے زرعی کے حوالے سے، کسی نے زائر کے حوالے سے، کسی نے خدام کے حوالے سے. مختلف موضوعات پہ مختلف وقف ہے امام رضا کے نام پہ، وقف خاص ہے. فرض کر لیں اگر کوئی شخص چاہے وہاں سے ایک سجدگاہ اٹھا کے اپنے گھر لے جانے چاہیں گے تو اجازت نہیں ہے، اس لیے وقف خاص ہے. اگر جو کہیں گے جی میں 10 سجدگاہ لا کے رکھوں گا تب بھی وہاں سے اٹھا نہیں سکتا، چونکہ کہ وقف ہے خاص ہے. اگر وقف عام ہے تو آپ سجدگاہ رکھ بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں. اسی طرح فرض کر پانی پینے کے لیے گلاس ہیں، آپ جی میں یہاں سے متبرکاً ایک گلاس اٹھا کے گھر میں رکھ لوں گا، گھر سے 10 گلاس اٹھا کے رکھ لوں گا تو آپ کو یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. اس لیے وقف خاص ہے. وقف خاص اسی جگہ استعمال کر لیں گے جس کے لیے وقف جو ہے وہ کیا تو گیا. یعنی اس کی آمدن زیادہ تر زائرین پہ استعمال جی جی میں نے عرض کیا نا کہ مختلف موقوفات ہے. بعض موقوفات ہے کہ تبلیغات کے لیے نشریاتی ادارے ہیں، ٹھیک ٹھیک. بعض موقوفات ہے تعمیرات کے لیے، تو بعض موقوفات حرم کے لیے. امام رضا کے حرم کے لیے وقف کیا ہے. آپ کسی بھی حرم کے حوالے سے، زائر کے حوالے سے خرچ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. امام رضا کے حرم اور زوار کے علاوہ کہیں یہ موقوفات استعمال جو ہے وہ نہیں کر سکتا، یا زوار یا حرم.
ایک اور جو بیچ میں بات ہے، یہ جو ملازمین ہیں کچھ، اور جو خاص طور پہ جو حرم کے جو خدام ہیں، جی ان کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے اور یہ کیسے کس معیار پہ ان کو کیا جاتا ہے؟ ان کے کوئی میں جب گیا تھا تو مثلا دیکھا ان کے خاص آداب ہیں حرم کے جی اندر، جی خدام کے ہاں جی خاص دعا پڑھتے ہیں اور ایک خاص انداز سے آتے جاتے ہیں کچھ. ہاں جی. پرانے زمانے میں بادشاہوں کے دور میں، یعنی جو حکمرانوں کے دور میں اپنی مرضی سے اٹھانا بیٹھانا یا ہر چند ممکن ہے وہ خدام و خادم حرم میں خادم میں فرض انجامنے کے قابل بھی نہ ہو، شائستہ بھی نہ ہو، ایسے لوگوں کو بھی سلیکٹ کرتے تھے، رکھتے تھے. یہ سلسلہ تھا. اس وقت ایسے نہیں ہیں. اس وقت بی اے ایم اے سے کم کسی کو سلیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا. پہلے دیکھو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک کفشکان کو ہر کسی کو رکھنے سے وہ یہ نہیں کرتا کہ آپ تشریف لائیں گے، آپ کے جوتے دونوں ہاتھوں سے وصول کر لیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے واپس کر لیں گے. وہ عام بندوں کی تو بس کی بات نہیں ہے. اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میں اتنا احترام کر لوں. لہٰذا ایم اے بی اے سے کم کو تو سلیکٹ کرتے نہیں ہیں. پہلے اشتہار دیتا ہے، اعلان کرتے ہیں، تو اس کے بعد امتحان لیتا ہے، اس کے ڈگری وصول کر لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں. امتحان کے بعد انٹرویو لیتا ہے، انٹرویو کے بعد ذہنی چھان بین کے بعد اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہ انجام دینے کے بعد ہزاروں میں ایک شخص کو سلیکٹ کرے گا. یہ نہیں کہ ہر کس کہے کہ جی میں حرم میں آ کے خدام کے فرض انجام دوں گا تو اس کو لے لیں گے. ایسے نہیں ہے. بلکہ ایک ملک کے ایک بے میں شخص اپارٹمنٹ لیٹر لینا چاہے گا، اس سے بھی زیادہ سخت آستان قدس رضوی کے ایک خدام کو سلیکٹ کرنے کے لیے. اچھا جی، شعبہ خواتین میں بھی ہے اس میں؟ جی خواتین بھی ہیں، خدام میں خواتین بھی ہیں. ایک سیٹ حرم کو تقسیم کیا ہے صحنوں کے حوالے سے بھی، البتہ چھوٹے صحنوں میں، بڑے صحنوں میں نہیں. گیٹ سے بھی داخل ہوں گے تو دو حصے کیے ہیں. ایک سائڈ پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پائے اتھر کی طرف خواتین کا حصہ ہیں، تو بالا سر کی طرف، سر اقدس کی طرف مردوں کا حصہ ہیں. تو جو خواتین کا حصہ ہے وہ خدام خواتین، اور مردوں کا سیٹ جو ہے وہ خدام مرد حضرات جو ہے وہ وظیفہ انجام. اندازاً کیا تعداد کیا ہوگی؟ تعداد بڑی تعداد ہے. دنیا میں اتنی بڑی تعداد ایک جگہ پہ کہیں بھی نہ ہو. خدام کی تعداد اس وقت ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ 30,000 خدام ہیں. ماشاءاللہ 30,000. ایک شفٹ پہ 10,000 ہیں. یعنی وہاں پہ شفٹ ہے صبح 7 بجے. ہمارے یہاں تو 11 بجے ڈیوٹی پہ جاتے، 9 بجے ڈیوٹی، پتہ نہیں کیا عجیب غریب طریقہ کار ہے، ہم تو سمجھ نہیں آ رہے ہیں. وہاں 7 بجے دفتر ٹائم ہے، تو ٹائم سے پہلے لوگ لین میں رہتے ہیں کارڈ ڈلوانے کے لیے. یعنی 6:45 بجے بھی آپ کارڈ ڈال سکتے ہیں، 6:45 سے پہلے نہیں. اچھا، یعنی حاضری کا دفتر جانے کا وہ 6:45 کارڈ ڈال دیا، اس کے لیے لائن میں ہیں. یعنی اپنے ٹائم پہ اتنا پابند ہیں. وہ عام اداروں میں ہیں. آستان قدس کے لیے تو لوگ اور بھی ترجیح دیں گے کیونکہ امام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، تو 6:45 کارڈ ڈال دیں گے، اور 1:45 تک اور 2:15 تک بھی کارڈ ڈال سکتے ہیں، 1:45 تک بھی کارڈ ڈال سکتے ہیں. اس کے آگے پیچھے آپ کے کارڈ کارآمد نہیں ہے، جواب نہیں دیں گے مشین. تو 30,000 خدام ہیں، ہر شفٹ پہ 10,000. مثلا آج صبح 7 سے 2 بجے تک 10,000 ہیں، صبح 2 بجے سے رات کی شفٹ میں 10,000 ہیں، پھر رات کی شفٹ سے صبح 7 بجے تک 10,000. تو اس میں خواتین کتنی ہیں؟ خواتین کی تعداد کم ہے، مردوں کی تعداد زیادہ ہے، چونکہ مرد خدام جو ہے وہ تمام گیٹ کے انتظامات، صحنوں کے انتظامات، پانی، بجلی، گیس، ٹیلی فون، سب کے انتظامات مرد حضرات کے ذمے ہیں. خواتین کے ذمے ایمرجنسی حالات، طبی ماحول میں اور گمشدگان کے حوالے سے اور حرم کے اندر خدمات انجام دینی. تو خواتین کی تعداد اس کی نسبت بہت کم ہے، مردوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. اور یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 30,000 خدام میں اکثر اعزازی ہیں. اچھا، اعزازی ہیں جو وردی میں ہیں. آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا جو لوگ وردی میں ہیں وہ تنخواہ ملتی ہیں، پنشن ہے، انشورنس ہے. یہ جیسے عام دنیا میں 60 سال عمر اور 30 سال سروس ہو تو ریٹائرمنٹ اور پنشن کے سلسلے، وہ اسی طرح حرم میں بھی یہی ہیں، رسمی خدام ہیں. باقی آپ اکثر جو ہے وہ اعزازی خدام ہیں
جو اس کو افتخاری کہلاتے ہیں فارسی میں، اسے افتخار سمجھ کے امام کی بارگاہ میں حاضر دے رہے ہوتے ہیں. ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. جو رسمی خدام ہیں، تنخواہ دار ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر تو وہاں پہ یعنی لوگ چاہتے ہوں گے کہ بھی ہمیں کچھ دیر کے لیے خدمت کرنے کا موقع ملے. نہیں کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان سے ایک شخص آیا تھا، اس نے مجھے کہا آقا میں 3 مہینے کا ویزا لے کے آیا ہوں، تو میں کفشکان کہلاتے فارسی میں، کفاش کے عنوان سے خدمت کرنا چاہوں گا کہ مجھے آپ دفتر لے چلے. یہ چند سال پہلے کی بات ہے. تو میں لے گیا، کراچی سے آیا تھا. تو انہوں نے دفتر ادھر ادھر کھولنے کے بعد کہا کہ 25,000 افراد نے نام لکھے رکھے ہیں اعزازی کفاشی کے لیے، کفش دینے کے لیے وہاں بیٹھنا چاہتا. 25,000 ہے. یہ ان میں سے کوئی پینشن ہو جائیں گے، کوئی بوڑھے ہو جائیں گے، کوئی فوت ہو جائیں گے، کوئی جگہ خالی ہو تو آپ کے لیے دیں گے. ابھی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی 25,000 جوتے دینے کے لیے وہاں لوگوں نے اپنا نام جو ہے وہ لکھے ہوئے. اسی طرح دوسرے شعبات میں، اسی طرح دوسرے کاموں میں بھی ہے. اور ان کے شعبہ جات کی آپ نے بات کی، تو کتنے شعبہ جات ہیں ان کے؟ کوئی تھوڑی وضاحت اس کے حوالے سے بتائیے. ہاں جی، شعبہ جات مختلف ہیں. اب وہ تعداد میرے ذہن میں نہیں ہے، میں کہوں تو اچھی بات نہیں ہے. مختلف شعبہ جات ہیں. اقتصادی ہے، تعلیمی ہے، نشریاتی ہیں، غربا فنڈ ہیں، سعادات کے حوالے سے ہیں، جس کو تشریفاتی کہتے ہیں. بڑے بڑے لوگ مختلف ملکوں سے وزارت عظمیٰ اور صدر وغیرہ آئے، ان کے لیے الگ شعبہ جات ہے، ان کے لیے الگ طریقہ کار ہیں. مہمان نوازی کے لیے الگ ہے، رہنمائی کے لیے الگ ہے، بجلی پانی کے لیے الگ ہے، صفائی کے الگ ہے. مختلف شعبہ جات ہے. وہ تمام کا اٹھنا بیٹھنا چلانا جو ہے وہ ادارے آستان قدس رضوی کے اندر ہی ہے. یعنی جو سرکاری مہمان آتے ہیں وہاں پر، جو حکومت کے مہمان ہیں، جی، وہ اگر ادھر آنا چاہیں جی آستان قدس رضوی، تو ان کے مثلا کس طرح انہیں وصول کرنے کے لیے، انہیں وہ یہ جب حکومتی مہمان ہو، دو قسم کے مہمان ہیں. ایک بڑے بڑے لوگ آستان خود کے ڈائریکٹ مہمان ہیں. فرض کر لے ایک ملک کا صدر یا وزیر اعظم زیارت پر آ رہے ہیں، نجی طور پہ خود آنا چاہ رہے ہیں. وزراء آتے ہیں مختلف ملکوں سے، صدر وزیر اعظم آتے ہیں سلام کے لیے، حاضری کے لیے، تو ڈائریکٹ آستان قدس رضوی ہی اس کے لیے انتظام کرتے ہیں. ایئرپورٹ سے لینا، ایئرپورٹ تک لے جانا، کیونکہ ڈائریکٹ آستانے کا مہمان ہے. ایک مہمان ہے مثلا ایران کے مہمان ہیں، صدر کسی ملک کا صدر وزیر اعظم آنا چاہیں تو حکومت اور آستان قدس رضوی کے انتظامات مل کے استقبال وغیرہ کرنے کے بعد گیٹ سے اندر حرم میں آستان قدس کے انتظامات ہوں گے. ان کے بھی حفاظتی انتظامات، استقبال کے انتظامات گیٹ کے اندر خدام انجام دیں گے. گیٹ سے باہر حکومت کے عمل ہے. ہاں جی، کوئی بڑا سے بڑا آیا. تعلیمی جو شعبہ ہے یہ بھی بہت بڑا ان کا نیٹ ورک ہے. جی جی، آستان قدس رضوی کے انڈر جو ہے وہ یونیورسٹیز بھی ہیں، دینی مدرسے بھی ہیں. ہاں جی، ان کی اپنی کیا مساجد بھی ہیں حرم کے باہر یا حرم کے آس پاس میں یا ملک میں. دوسری کوئی مساجد جو ہیں ان کو ائمہ جمعہ جماعت کو یہ دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں؟ مثلا ائمہ جمعہ و جماعت کی بحث نہیں ہے. آستان قدس رضوی کی جانب سے مختلف شہروں میں، ممکن ہے باہر ملکوں میں نہ ہو، مختلف شہروں میں ایران کے اندر مساجد بھی بنائی ہیں، دینی مدرسے بھی بنائے ہیں اور کالج سکول بھی ہیں. اور حرم کے اندر دانشگاہ رضوی 4 منزلہ عمارات ہیں. وہ اس میں مختلف شعبہ جات، ڈگری اور وہ بھی موجود ہیں. لیکن ہمارے ایک بڑے افسر نے ایک دفعہ اجلاس میں بتایا کہ 70% حرم کا جو بجٹ ہے وہ تعلیم، تربیت اور ثقافتی امور پر خرچ کرتے ہیں. اچھا، 70%. بہت بڑا بجٹ کا حصہ. 70%. یعنی آپ نے فرمایا نا کہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، تو 70% حرم کا بجٹ جو ہے وہ ثقافت، تعلیم، تربیت، نشریات اس پر خرچ کرتے ہیں. 70%. وہ جو زائرین وہاں آتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی کلاسیں ہوتی ہیں،
ان کے لیے کوئی وہاں پہ کتابیں ہدیہ دیا جاتا ہے ان کو؟ اسی کے ضمن میں مثلا یہ بھی بتائیے کہ حرم کی کوئی سوغات جو ہے، ہاں جی، کوئی اہم حرم رضوی کی جانب سے ایک ادارے ہیں، نشریتی ادارے، اس کے بہ نشر کہلاتے ہیں، بہ نشر. تو وہ اس ادارے کی جانب سے کتابیں خریدی جاتی ہیں قم سے، اور خود ادارہ کتابیں چھپاتے ہیں، اور 100 زبانوں پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، جس کو پژوہش‌های آستان قدس رضوی کہلاتے ہیں. وہ زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرواتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. اچھا، تحقیق. جی، ترجمہ، تالیف اور تحقیقات. وہ بہت بڑا ادارہ ہے، حرم سے ملحق ہے، حرم کے شمال میں تبریزی کہلاتے ہیں. تبریزی وہاں فارسی میں پژوہش‌های آستان قدس رضوی یعنی تحقیقاتی ادارہ. اس میں مختلف زبانوں پر، حتی غیر اسلامی زبان، فرانسیسی، جرمنی، اچھا جناب